بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی یہ آخری نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے یہ سفر اب 20 ہفتے پہلے جب شروع کیا تو اس میں آغاز ہی میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ان کی کانورسیشنز جو موصول ہوئی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ جو سب سے اہم بات جو آپ کی کہہ سکتے ہیں اس پوری کی پوری سیریز کا ایک ٹیک اوے ہو سکتا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ the most important point that you should understand is کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان روایات کے حوالے سے کبھی بھی اس کا اہتمام نہیں کیا کہ وہ خود یا صحابہ کرام جو ہیں ان نیریٹیوز کو، ان کانورسیشنز کو گویا کہ کوئی ان کی انہوں نے اس کو اپنی دینی مداری نہیں سمجھا، اس لیے کہ ان کی نوعیت یہ تھی کہ افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے گفتگو کرتے، ان سے پوچھتے، تو یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گائیڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ صحابہ کا اپنا ایفرٹ ہے۔ اٹ از آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ all things are relate to companions themselves کہ انہوں نے they undertook this grand effort to disseminate what they heard from the prophet۔ سو یہ سارے کی ساری جو حدیث کی کاوش ہے خواتین حضرات، اس کی نوعیت آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو حدیث سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ یہ صحابہ نے اپنی سے اور اپنے ایفرٹ سے ہمیں پہنچائی، اور یقیناً ایک بہت قیمتی کاوش ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا اہتمام نہیں فرمایا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی روایت پڑھیں، جب بھی کوئی حدیث پڑھیں، وہ ہمیشہ سچویشنل ہوتی ہے۔ اٹ از آلویز ریلیٹڈ ٹو سم سچویشن اور دی ادر، کبھی مجرد نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی آتا ہے جس سے وہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ از خود وہ جیسے جمعے کا خطبہ انہوں نے دیا یا عید کا خطبہ دیا تو کچھ دین کو ایکسپلین کر دیا۔ تو یہ اٹ از آلویز حدیث کے پورے کارپس سے شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے بیٹھے تھے اور انہوں نے قرآن کو اہتمام سے پڑھ کے سنایا، پہنچایا، شاید ایسے ہی وہ کہیں بیٹھے ہوں گے مسجد نبوی میں یا حرم میں اور اپنی باتیں کر رہے ہوں گے اور وہ رپورٹس پہنچ رہی ہوں گی۔ تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں کیا گیا، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم حدیث کے اندر سے ایک پرنسپل ڈرائیو کرتے ہیں اور اس کو آل ٹائمز ٹو کم ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن پرنسپلز آپ کو دیتا ہے ویسے ہی اسی طرح سے حدیث ہمیں دے رہی ہوتی ہے، جبکہ حدیث کوئی نہ کوئی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹینٹ بیان کرتی ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اگر ان کو سمجھ لیں تو آپ حدیث معاملات میں آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آج ہم جس روایت کی اسٹڈی پہ اپنی اس گفتگو کا اس پورے کو اختتام کر رہے ہیں خواتین و حضرات، یہ وہ روایت ہے کہ جو کافی پریشان کیا اور ہمارے ہاں ایک مارکۃ الآراء بحث پہ ہمیشہ سے رہی۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں صرف 4 لوگ قرآن مجید کو جمع کیا، اور وہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو انصاری تھے، یعنی انصار تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ پھر یہ کہ جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اس طرح سے لکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، تو کیا پھر یہ سمجھا جائے جیسے کہ روایت، کیونکہ یہ روایت بخاری میں ہے اور بخاری میں ہونے کی وجہ سے خواتین حضرات اس روایت کی جو اہمیت ہے ہمارے ہاں جنرلی بہت بڑھ جاتی ہے، اور افراد اور لوگ پھر اس چیز کو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس تعویل میں بعض دفعہ جو انٹرپریٹیشن اس طرح سے سامنے لائی جاتی ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً ایک بات کو بنایا جا رہا ہے، ایک بات کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور چونکہ ایک روایت بخاری جیسی کتاب میں آ گئی ہے لہٰذا اس کی ہم کسی طرح سے بھی نگیشن نہیں کر سکتے۔ اور جب روایت کو سمجھنے کا موقع آتا ہے، جب روایت کو سمجھنے کی نوبت آتی ہے خواتین حضرات، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید اس کی جو بنیاد تھی وہ بالکل مختلف تھی، بالکل اور بات تھی، اور ہوتے ہوتے یہ راویوں ہی کا آپ کہہ لیجیے راویوں ہی کی تصرف ہوتا ہے، انہی کی ایڈیشن جیسے فریکشنز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک اوریجنل اسٹیٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیری اوور ہوتے ہوتے اٹ گیٹس ڈائلیوٹیڈ اور بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ سو میں آپ کے سامنے پہلے چاہتا ہوں کہ اس کا ٹیکسٹ پیش کر دوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے
اس روایت کو سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی رہی ہے، اور یہ روایت جیسے کہ اپنی شکل میں اس وقت موجود ہے بخاری میں، انفیکٹ یہ 2 جگہوں پہ موجود ہے، تو اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ پیش کرتا ہوں. یہ ٹیکسٹ پڑھنے ذرا، جیسے کہ میں نے کہا یہ دونوں 2 ٹیکسٹ ہیں انفیکٹ، اور یہ دونوں کے دونوں میں بخاری کی جو الجامع صحیح ہے. سو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ انس بن مالک ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور قتادہ جو ہیں، قتادہ ابن دعامہ سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ من جمع القرآن علی عہد النبی قال 4 كلهم من الانصار، اور پھر انہوں نے ان کا نام لیا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، وزید بن ثابت، ابو زید. So Qatada said, I asked Anas ibn Malik, who collected the Quran in the lifetime of the Prophet? He replied, 4 people, all of whom belong to the tribe of Ansar. یعنی 4 ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور سارے کے سارے انصار سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ سوال جو اہم پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انصار تو ظاہر مدینہ میں رہتے تھے، تو یہ جیسے ہی روایت آپ پڑھتے ہیں تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مکے میں مہاجرین تھے، اب غالباً یہ روایت اس کی نفی کر رہی ہے کہ کسی بھی مہاجر نے قرآن مجید کو جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ اس پہ سٹریس آ رہا ہے کہ سارے کے سارے وہ انصار ہی سے متعلق تھے. اور پھر دیکھیے ان انصاری جو افراد ہیں ان کا نام بھی یہ روایت بیان کرتی ہے کہ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہیں کہ یہ کون ہیں، ان کی کنیت اگر یہ ہے تو اصل آدمی کون ہے. تاہم یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو اصل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ایک آپ کو جو ایک امپریشن دے رہی ہے، فرسٹ امپریشن کے جیسے صرف 4 لوگوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. ابھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ جمع سے مراد ہے کیا، کیونکہ ورڈ جو جمع ہے یہ عربی زبان میں دونوں چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، یعنی دل میں جمع کرنا، یعنی اس کو یاد کرنا کہتے ہیں، میمورائز کرنا، اور لکھنے کے مفہوم میں بھی یہ آ جاتا ہے. تو یہ لکھنے کے مفہوم سے مراد یہ ہوگا کہ 4 لوگوں نے قرآن کو لکھ لیا تھا. لیکن دونوں صورتوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر مہاجرین میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا؟ اور مہاجرون میں سے آپ دیکھیے کہ جلیل القدر صحابہ تھے، جیسے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، اور ایک host of companions who were there in Makkah. So this seemingly says that this was not so. اچھا، اس کے بعد یہی روایت اس کا ایک اور ٹیکسٹ ہے، وہ بھی بخاری میں ہی ہے، یہ اوپر نیچے روایتیں ہیں، اور یہ اور زیادہ ایکسپلیسٹ ہے. یعنی جیسے اس کو ہم کہتے ہیں نا حصر کا اسلوب. حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ to specify something in a way that there is no other possibility which can be کہتے ہیں نا included in its connotation. تو یہ دیکھیے جو اس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. یہ بھی روایت انس بن مالک سے ہے، پچھلی روایت بھی انس بن مالک سے تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مات النبی ولم یجمع القرآن غیر 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور 4 لوگوں کے علاوہ کسی نے قرآن جمع نہیں کیا ہوا تھا، کسی نے بھی. ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید، اور وہ کہتے ہیں کہ ونحن ورثناہ، یعنی ہم جو تھے اس کے ایئرز ہیں، یا اس کے ہم ورثاء ہیں. اچھا، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ پچھلی روایت کو اس روایت کا تقابل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سارے نام ایک ہی ہیں، صرف ابو درداء جو ہیں وہ پچھلی روایت میں ابی بن کعب تھے، ان کو ابو درداء نے ریپلیس کر دیا. اور اسی سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی زیادہ یعنی روایت بالمعنی کا کمال ہوتا ہے کہ ایک راوی اپنی طرف سے ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ and the person is the same، یعنی دونوں جگہ پہ انس بن مالک ہیں، دونوں جگہ پہ صحابی انس بن مالک ہیں، اور نیچے جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں 4 لوگوں نے جمع کیا، اور 4 انصاری تھے، اور 4 لوگوں کے نام گنوائے تو ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی روایت یہ دیکھیے ایگزیکٹلی اسی طرح سے انس بن مالک رپورٹ کر رہے ہیں. obviously کہ جو پہلی روایت ہے اس میں انس بن مالک سے نیچے قتادہ ہیں، اور یہاں پہ انس بن مالک سے نیچے جو ہے وہ ثمامہ بن اسال ہے. لیکن دیکھیے کہ وہاں اور یہاں افراد کا فرق ہے، اور یہاں دیکھیے راوی جو ہیں وہ کتنے شیورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی لم یجمع القرآن، ان میں کیا کروں گا یہ only 4 except these 4 none else no one else، یہ اس کا سٹریس ہوگا. اور جیسے ہی آپ سٹریس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے خیال ہوتا ہے کہ انہی انس بن مالک سے جو دوسری روایت ہے وہ بھی اسی سٹریس سے بیان ہو رہی ہے، لیکن رات تو وہی ہے، 4 لوگوں کی نام فرق ہے. تو ہاؤ کین اے پرسن بی سو شیور اینڈ دین رپورٹ 2 different things as if correct؟
تو یہ ہے جو اہم سوال ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس روایت کو ہوا کیا ہے، اس روایت کے اندر یہ کیا پہلو ہے کہ نمبر ایک تو یہ مہاجرین کی بالکل نفی کر دیتی ہے، یعنی انصاری جو ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال تک مکے میں رہے ہیں، اور جب وہ گئے ہیں مدینے میں تو پھر وہاں پہ جا کے جو انصار سے سابقہ پیش آیا. سو یہ کیا ماننا پڑے گا کہ جو مکے کا قرآن ہے، جو جس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکے میں تقریباً اترا ہے، 2/3. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمس ٹو آور نوٹس از، اس کا مطلب یہ مانے سمجھیں گے نا کہ مکے میں تو کسی نے قرآن جمع ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ مدینے میں جا کے ہوا، کیونکہ انصار کا جو قبیلہ تھا وہ مدینے میں ہی آباد تھا، اور انصار کی جو مین لوگ ہیں وہ اوس و خزرج ہیں، دونوں ٹرائب سے آپ واقف ہیں. سعد بن معاذ جو ہیں وہ ان میں سے ایک کے لیڈر ہیں، اور سعد بن عبادہ جو ہیں وہ دوسرے کے لیڈر ہیں. سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں کے دونوں انصار کے لیڈرز میں سے ہیں، اوس و خزرج کے وہ سرداروں میں سے ہیں. اور 12 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، یا اس دوران قرآن کوئی جمع نہیں کرتا، یہ مدینے میں جا کے واقعہ پیش آتا ہے. اچھا خواتین حضرات، میں آپ سے عرض کروں کہ 2 چیزیں ہیں جس میں ہمیں یہاں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، اور روایت کو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی اساس سے سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ باول وہلہ یعنی آن فرسٹ گلانس آپ کو یہ سمجھ میں یہ چیز آ جاتی ہے سامنے کہ دس روایت از سم ہاؤ نیگیٹنگ the services of the مہاجرون، بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل کہ قرآن مجید کو ان میں سے جمع نہ کیا ہوگا. انصاریوں کا یہ حال تھا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کے بعد پہنچے، اور وہاں جب قرآن مجید کو مصعب بن عمیر کے ذریعے سے عام کیا گیا، لوگوں نے قرآن پڑھا، تو آؤٹ آف دیئر اون urge they learned the Quran, they wrote out the Quran. تو اگر یہ انصاریوں کا حال تھا تو یہ کیسے کامن سینس کے خلاف ہے کہ مہاجرون جو ہیں جو انہوں نے یہ کام کیا ہی نہ ہو. سو اس لیے یہ ایک باول واہلا فرسٹ کلاس پہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ دیکھیے ناموں کا جو فرق ہے، اور دونوں کے اندر اتنی زیادہ راوی کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ شیورٹی ہے، ایز اف ہی از ایبسولوٹلی سرٹن کہ بھائی یہی ہے، لیکن اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر کم سے کم وہی لوگ ہونے چاہیے تھے. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچویشن بھی نہیں ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے نا اس روایت کو سمجھنے کے لیے اس کے ان دونوں ایسپیکٹس سے ہم گفتگو کریں، اور امید ہے اس کے نتیجے میں ہم ایک نتیجے تک بھی پہنچ جائیں گے. ایک تو جو پہلا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جمع کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو ورڈ جمع ہے یہ عربی زبان میں جب اس کو ہم بولتے ہیں تو یہ دونوں مفاہیم میں آ جاتا ہے. اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ لکھ کر کسی بکھری ہوئی چیز کو جمع کریں، جس کو آپ کلیکشن کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا نجمن قسطوں میں نازل ہوا، مختلف جگہوں پہ تھا، اس کے بعد اس کی کلیکشن کی گئی. اٹ واز براٹ ٹو ون پلیس، انٹو ون پلیس. So that bringing into one place could be in your memory and on a piece of paper or on a sheet of paper, whatever the writing surface would be, اس پہ اس کو اکٹھا کر لیا گیا. تو چونکہ ہمیں خود قرآن سے یہ پتا ہے کہ قرآن مجید کی جو کلیکشن ہے وہ ہوئی ہے، انا علینا جمعہ کی جو آیت ہے قرآن مجید کی جو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ قیامہ کی، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن کی کلیکشن ہوئی ہے. اور پھر یہ بات بھی ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ it was not revealed in one go, it was not revealed all at once, it was revealed in various parts, so they had to be brought together. تو اب میں آپ کے سامنے یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نظائر پیش کروں. نظائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیرالل، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ جائیں کہ جو جمع کا جو ورڈ ہے کیسے وہ اپنے استعمالات سے ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ کہاں وہ لکھنے کے لکھی ہوئی چیز کو جمع یعنی ٹو برنگ سم تھنگ ڈاؤن ٹوگیدر ان رائٹنگ اس کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور ذہن میں کسی چیز کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے. دونوں کے لیے یہ لفظ موضوع ہے. اب یہ دیکھیے یہ جو طبقات ابن سعد ہے، میں آپ کو اس سے تعارف کروا چکا ہوں. جو محمد ابن سعد ہیں یہ واقعی کے کاتب بھی ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت اہم آدمی ہیں کہ ان کی جو طبقات ہے، طبقات ابن سعد، یہ ون آف دی ارلیسٹ ہسٹریز آف مسلمز. اس کے ریکارڈ پہ یہ ہے 232 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 6 یا 7 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. اردو میں بھی ترجمہ ہوگی ہے، انگریزی میں ترجمہ ہوگی ہے. تو اگر آپ کی اگر آپ پڑھنا چاہیں ارلیسٹ مسلم ہسٹری اویلیبل اور ایکسٹینٹ، تو یہ وہ کتاب ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے جو الفاظ یہ آتے ہیں، یہ جمعی الفاظ آتے ہیں، اور وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی مفہوم میں آتے ہیں. یعنی جس میں میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، یہاں لکھی ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا مراد ہے. یہاں سے اب یہ دیکھیے کہ محمد ابن سیرین جو ہے یہ تابعی ہیں،
یہ الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ماتا ابو بکر ولم یجمع القرآن، یعنی ابو بکر died and the Quran had not been collected in one place. تو یہاں آٹومیٹکلی میں پتا چل گیا کہ یہ لم یجمع القرآن میں جو جمع کا جو ورب ہے it is referring to a collection, a written collection. It's not referring to anything else but a written collection. کیونکہ ابن سیرین، یعنی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو الگ بات ہے، ابھی ہم یہ نہیں بات کر رہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، اس وقت ہم صرف لنگوسٹک یوزیج کی بات کر رہے ہیں، یعنی زبان میں جو لفظ جمع ہے یہ کس مفہوم میں آتا ہے اور کس کس مفہوم میں آ سکتا ہے۔ تو اس پہ ابھی آپ ذہن نہ دیجیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ ہم الگ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ہمارا یہاں موضوع صرف یہ سمجھنا ہے کہ جمع کا جو ورب ہے یہ لکھی ہوئی چیز کو اکٹھا کرنے، یعنی مختلف جگہوں پہ جو لکھی ہوئی چیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا کے لیے یہ جمع کا ورڈ بول لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کی اور ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، بلکہ یہ اس سے ذرا تھوڑی سی مختلف ایگزامپل ہے، اور یہاں یہ ایگزامپل خواتین حضرات اس چیز کی ہے کہ کیسے جو جمع کا جو ورڈ ہے وہ بول لیا جاتا ہے ذہن میں جمع کرنا یا میمورائزیشن کے لیے جمع کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ قیامت سے متعلق جو احوال ہیں اس میں یہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ ینزل العباد لیقضی بینہم وکل امۃ جاثیہ فاول من یدعو به رجل جمع القرآن ورجل یقتل فی سبیل اللہ ورجل کثیر المال۔ تو یہ ساری کی ساری جو تفصیل ہے اس کو یہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پہلے پڑھ دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو جو پہلا شخص بلایا جائے گا وہ ہوگا جس نے قرآن مجید کو حافظ ہے، یعنی اس نے اپنے ذہن میں قرآن مجید کو جمع کر لیا تھا، اور یہ یعنی ایک اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ تحسین کی جائے گی، he will be praised, he will be called forth کہ بھئی you memorize the Quran and therefore you will be rewarded for this factor۔ تو یہ یہاں پہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو اول من یدعو بھی رجل یجمع القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نے قرآن جمع کیا، وہ یعنی یہاں پہ مراد یہاں جمع کا ورڈ کسی جگہ پہ جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ذہن میں جمع کرنا، ان ادر ورڈ میمورائز کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اب وہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ یعنی ایکچولی اس میں جو میں نے آپ کو سارے ایگزامپل دیے بیسکلی یہاں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ دیز آر 2 ایگزامپل، لیکن ان فیکٹ یہ 1 ایگزامپل ایچ ہے تاکہ دونوں کی آپ کو ایک ایگزامپل پتہ چل جائے۔ یعنی واٹ آئی کین سے از دیٹ دس فرسٹ ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے that refers to a written collection، یعنی یہ جو ورڈ جمع ہے جس میں لم یجمع القرآن کے جو ورڈز ہیں، اور یہ جب قیامت کے دن کسی کو بلایا جائے گا تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اس نے قرآن اپنے ذہن میں جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو بات اس سے آپ کے سامنے ایویڈنٹ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ورڈ جمع از یوز فار بوتھ۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سالو کرنا ہے کہ اس روایت کے اندر کیا یہ کہا گیا ہے کہ 4 انصار، چاروں کے چاروں جو انصاری ہیں انہوں نے قرآن ذہن میں جمع کیا ہوا تھا، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن لکھ کے جمع کیا ہوا تھا، ایک جگہ پہ سارا کے سارا قرآن انہوں نے لکھ لیا تھا۔ ریمبر وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو دس ایشو۔ اچھا، اب اس کو دیکھیے خواتین حضرات کی جمع جو ہے اس کو ایک اور روایت ہے جو اتفاق سے سنن نسائی میں آئی ہوئی ہے، جس میں جمع کا جو ورڈ ہے وہ قرأ سے ریپلیس ہو گیا، یعنی جمع کا جو ورڈ ہے وہ قرأ سے ریپلیس ہو گیا، اور یہ روایت بھی دیکھیے انس بن مالک سے ہی ہے، اور اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قال قرأ القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی و معاذ و زید و ابو زید، یعنی دس از آلموسٹ ایگزیکٹلی the same narrative as we studied. The only thing is کہ یہ نسائی میں ہے اور یہاں پہ جمع کے بجائے ورڈ ہے قرأ، پڑھا، یعنی اس کو ہم قاری نہیں کہتے۔ تو دیکھیے جو اس کے اندر افراد ہیں وہ بھی وہی ہیں جو پہلی روایت میں آئے تھے، ابی ہیں، معاذ ہیں، زید ہے اور ابو زید ہیں۔ تو قتادہ یہ کہتے ہیں کہ روایت بھی قتادہ سے جو انس بن مالک سے رپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابی، معاذ، زید، ابو زید read the Quran in the time of the prophet۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ read the Quran in the time of the prophet what does that mean، کہ کیا انہوں نے قرآن پڑھا؟ تو یہ بڑی عام سی بات ہے، ظاہر ہے قرآن تو پڑھا ہی ہوگا۔ تو یہ 4 لوگوں کو قرآن پڑھنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ، جس سے یہ سارا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اسی سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ جو قرأ کا جو ورڈ ہے وہ جیسے ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں نا پڑھنے کے مفہوم میں، بالکل اسی طرح سے یہ یاد کرنے کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ یعنی قاری جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اولین جو ہمارے قراء حضرات تھے
یعنی آج کا جو قاری ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو خوش الہانی سے پڑھے، اچھے طریقے سے پڑھے. لیکن جو اس کی جو سب سے اول کونوٹیشن تھی وہ یہ تھی جس نے قرآن کو یاد کیا ہو. تو قرأ القرآن کا محض مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے، بلکہ جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے. تو اور اس کا یہ استعمال عربی زبان میں بالکل معروف ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابو داؤد کی جو سنن ہے اس میں دیکھیے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہیں. سعد بن عبادہ جو ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي اللہ عز وجل یوم القیامہ اجزم. یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور پھر اس کو وہ بھول گیا، یعنی اس پر عمل کرنا جو اس نے اس کو سمجھا تھا اس نے فالو نہیں کیا. اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ اس he will be raised on the day of judgment that he would be maimed. ایک لحاظ کی جو ہوگی زبان جو ہے وہ اس کا یہ حال ہوگا. سو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اس کو بھلا دیا. تو دیکھیے یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اگین وہ کیا یقرأ. تو قرأ یقرأ is just as it is used to read something, it is also referred to, it also connotes learning something, کسی چیز کو یاد کرنا. تو دیکھیے ایک چیز ہمیں اس سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس پورے سیکوینس کو غور کریں کہ یہاں اصل میں جمع کا جو ورڈ ہے وہ کیونکہ وہ روایت بالکل ریپلیس کر کے آ گئی ہے قرأ کے مفہوم میں. یہ دیکھیے جو پچھلی روایت گزری ہے ایگزیکٹلی وہی ورڈ ہے، وہاں جمع قرأ کے مفہوم میں آ گیا. اور قرأ کے بارے میں ہمیں الگ سے پتہ چل گیا کہ یاد کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یو جسٹ جوائن دا ڈاٹس یو ول گیٹ ٹو نو کہ یہاں اصل میں اس روایت کا جو موسٹ پروبیبلی ابھی ہم پروبیبل مطلب ہی سمجھ رہے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ روایت سے مراد یہ وہی روایت ہے جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھی کہ انس بن مالک جو ہیں اس کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کیا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا. اور چاروں کے چار وہ تھے کہ جو انصار کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور وہ چاروں کون تھے؟ ابی، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید. ایگزیکٹلی وہی روایت ہے جو ابھی سنن نسائی میں ہم نے پڑھی. فرق کیا ہے؟ یہاں جمع ہے وہاں قرأ ہے. اور قرأ کے بارے میں ہمیں خود معلوم ہو گیا کہ اٹ از آلسو یوز ٹو میمورائز. مطلب this word is something which refers to memorization, and because this exactly the same narrative is repeated elsewhere by the word jama being replaced by qara, and of course we know that qara also means to memorize. تو یہ ایک پوری سینس بن جاتی ہے کہ یہ روایت اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی عہد النبی الفاظ آئے ہیں، صرف 4 لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا. یعنی یہ مطلب نکلے گا 4 لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور چاروں کے 4 انصار سے تعلق رکھتے تھے. گویا کہ اس سے پھر مزید یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف انصار ہی لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا، مہاجرون میں سے شاید کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا. لوگوں نے اس کی پھر بہت سارے لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی کہ بھائی اس روایت کو تو مانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے اور روایتوں سے بھی اور جگہوں سے بھی کہ حضرت ابوبکر کو بھی قرآن یاد تھا، حضرت عمر کو بھی یاد تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور لوگوں کو، اور وہ سارے مکے میں تھے اور مہاجرین سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ بات کیا کہہ رہی ہے؟ تو پھر بعض لوگوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ دیکھیے شاید اس طرح سے ہوگا کہ انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ جو رہ گیا ہوگا اس کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی ہوگی. ویسے روایت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 لوگوں نے قرآن یاد کیا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ تو اب اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا ہے کہ بھئی باقی جو روایتیں جو کہہ رہی ہیں کہ نہیں اور بھی حفاظ تھے اور بے تحاشا تھے، تو کئی لوگوں نے یہ تعویل کی نہیں اصل میں کمپلیٹلی یاد تو انہی لوگوں نے کیا تھا. ہاں مہاجرین نے بھی یاد کیا تھا لیکن وہ کمپلیشن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی تھی. تو چونکہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ان دا ٹائمز آف دا پروفٹ اونلی فار میمورائز، therefore اس سے مطابقت پیدا ہو جاتی ہے. ریسٹ آف دیم میمورائز when the prophet had passed away. تو اس سے وہ اس کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اٹ ڈز میک سینس. لیکن obviously اگر آپ نے زبردستی have to make sense of such things تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر اس تعویل کی سطح پہ چڑھ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں خواتین حضرات اور یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رہنمائی ہوتی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیے وہ اصل روایت جس کے اندر مسئلہ تھا وہ بالکل ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت اتفاق سے دیکھیے محفوظ رہ گئی ہے. اور حافظ ابن عبد البر ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف بھی کروا چکا ہوں. یہ وہ صاحب ہیں
کہ جنہوں نے وہ جو اصل روایت تھی اس کو محفوظ رکھا. یعنی اصل جو روایت تھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پس منظر سے مجرد ہو گئی. یعنی کہتے ہیں نا کہ سبٹریکٹڈ فرام اٹس بیک گراؤنڈ, اور یہ محسوس ہوا کہ یہاں جیسے ایک بات تھی وہ کچھ سے کچھ ہو گئی. میں اس کا ٹیکسٹ چھوڑ کے صرف ترجمہ آپ کے لیے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے یہ بھی روایت انس بن مالک سے ہے. There is this strange thing that all these narratives are from Anas bin Malik. Anas bin Malik obviously is the famous attendant of the Prophet, بڑی زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اب یہ دیکھیے یہ بیک گراؤنڈ نیریٹو آپ کو کیا بات بتا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ once the people of Aus expressed their superiority over the people of Khazraj. اب یہ دیکھیے کہ یہ عربوں میں یہ بڑی خاص چیز ہوتی تھی کہ اوس اور خزرج دونوں قبائل تھے انصار کے, ان کے ہاں نا مفاخرت کی ڈبیٹس ہوتی تھی. مفاخرت سمجھتے ہیں نا, ایک دوسرے پر اپنی سپیریورٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے. وہ کہتے تھے ہم میں یہ ہے, وہ کہتے تھے ہم میں وہ ہے. تو عربوں کے اندر یہ جو مفاخرت تھی یا مبارزت تھی یہ بڑی عام تھی, اور یہ جاہلی جو ہمارے کسٹمز تھے اس زمانے کے, اس کے اندر یہ بات کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے بہتر ثابت کریں اور اس کے نتیجے میں obviously you'd be given a higher status, یہ بڑا عام تھا. اب یہ دیکھیے کہ انصار کی ہم بات کر رہے ہیں نا, انصار کے جو قبائل تھے ان میں سے 4 لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, انصاری کے قبیلے ہیں یا اوس و خزرج. اب دیکھیے اس کو روایت کو پڑھیے ذرا تو کیسے یہ روایت انگلی اٹھا کے بتا دیتی ہے کہ بات کچھ تھی اور کچھ سے کچھ بن گئی. تو اب کیا اوس جو ہیں یعنی قبیلہ اوس جس کے جو سردار ہے سعد ابن عبادہ, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ among us is Hanzala ibn Rahib who was bathed by the angels after his death, and among us is Asim ibn Sabit whose dead body was protected by swarms of honeybees, and among us is Khuzaimah ibn Sabit whose testimony was equal to that of 2 men, and among us is Sa'd ibn Mu'az on whose death they trembled. یعنی یہ چاروں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں الگ سے روایتیں بیان ہوئی ہیں. یعنی یہاں تو روایتیں سمرائز کر کے انہوں نے حافظ ابن عبد البر نے صرف ان کا لب لباب بیان کر دیا, ورنہ یہ چاروں باتیں ہیں یہ الگ سے یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے. یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حنظلہ جو تھے ان کو ان کی وفات کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ بات الگ سے بیان ہوئی ہے کہ عاصم نے ابن ثابت جو تھے جب ان کو شہید ہو گئے تو ان پر حملہ کر دیا تھا بہت سی شہد کی مکھیوں نے, لیکن ان کی اس ڈیڈ باڈی کو محفوظ رکھا گیا اس حملے سے. پھر خزیمہ ابن ثابت کے بارے میں تو وہ روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان کی جو شہادت تھی, ان کی جو گواہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنی قرار دی. اور سعد ابن معاذ کے بارے میں بھی ایک روایت کہتی ہے کہ جب ان کو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے آسمان لرزنا شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ اپنی مفاخرت بیان کر رہے ہیں. ریمبر دیٹ, مفاخرت اسے کہتے ہیں سپیریورٹی کو. تو دیز کی جو ٹرائبز ہیں they are sitting together. اس زمانے میں عام ہوتا تھا کہ وہ چوپال میں شام کو بیٹھ جایا کرتے تھے, اشعار سناتے تھے. اسی طرح سے جو جینیالوجیز ہیں ان کے وہ حافظ ہوا کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, وہ فلاں کا بیٹا ہے. وہ پھر رائٹ اپ ٹو دیئر اینسیسٹرز اس کو پہنچاتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر جو تھے ہی واز ان کو بہت سارے اس طرح کے انصاب یاد تھے. ان کو ہم انصاب کہتے ہیں جس کی جو نسب کی جمع ہے, یعنی جینیالوجی سے وہ گفتگو کرتے تھے. اسی طرح سے اس میں سے ایک گفتگو یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنی برتری کو ایکسپریس کرتے تھے. تو یہ اب برتری کی ایک مجلس ہے جس میں اوس اور خزرج آپس میں آمنے سامنے ہیں. تو پہلے اوس نے اپنی برتری بیان کی اور یہ کہا کہ دیکھیے ہم میں 4 یہ لوگ تھے جن کے یہ خصائص تھے. اب دیکھیے اس کے جواب میں خزرج کیا کہتے ہیں. اس کے جواب میں خزرج کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں among us are 4 who memorized the Quran in the time of the Prophet, which no one else except them did. اور وہ کون تھے؟ ثابت, ابو زید, معاذ بن جبل, ابی بن کعب. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہوا کیا ہے کہ بیسکلی یہ اوس اور خزرج کے درمیان مفاخرت کی ایک مجلس ہے جس میں خزرج ٹرائب اپنی سپیریورٹی یہ بیان کر رہی ہے کہ اچھا آپ نے تو یہ اپنے 4 لوگوں کی بتائی, ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو 4 لوگ تھے صرف انہوں نے ہی قرآن یاد کیا ہوا تھا آپ کے مقابلے میں. تو اس سے فوراً ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو اوس اور خزرج کے درمیان جو ایک باہمی سپیریورٹی کا جو ایکسپریشن ہے یا برتری کے ایکسپریشن ہے, یہ اس کے پس منظر کی بات ہے. گویا کہ وہ جو روایت ہے وہ اس میں تو یہ سارا پس منظر نکل گیا, لیکن راوی نے اس کو شارٹ کر دیا. یہ راوی یہ نہیں بتایا کہ کس موقع محل کی بات ہے. آخری وہ جو حصہ ہے نا کہ 4 لوگ ہیں جو انصاری ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا, یا بس اس کا ذکر کر دیا ہے. پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ
سارے کے سارے عربوں کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 انصاریوں نے کیا، نہیں، اوس اور خزرج کا آپس میں برتری کا مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس برتری کے مقابلے میں خزرج یہ کہہ رہے ہیں، گویا کہ یہ چاروں جو لوگ ہیں خزرج ہی ہیں کہ بھائی یہ 4 حافظ ہم میں ہیں اور آپ میں نہیں ہیں۔ تو یہ اوس اور خزرج کی آپس میں ڈبیٹ ہے جس میں اوسیوں کو دے آر ایکچولی پٹنگ ٹو شیم کہ آپ میں سے کوئی آدمی جو ہے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے تک کسی نے قرآن یاد نہیں کیا۔ تو جو باقی عرب ہیں جو ظاہر ایک بہت بڑی تعداد اس میں مہاجرون کی ہے، وہ یہاں ذکر ہی نہیں ہے، وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ یہاں زیر بحث ہونے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ جو برتری کی مجلس ہے یہ تو اوس و خزرج کے درمیان ہوئی ہے، اور یہ اوس و خزرج کی اس برتری نے ہمیں بتا دیا کہ اصل بات کیا تھی، جو ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے جب روایت بخاری میں کوٹ ہوئی ہے تو اس میں ایسا لگا کہ جیسے یہ ایک ایبسولوٹ بات بن گئی ہے کہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں ان میں سے صرف 4 لوگوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا، جبکہ اصل بات کیا ہے کہ اوس و خزرج کے درمیان جب یہ کہا تو اوس کے مقابلے میں خزرج کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے قرآن یاد نہیں کیا، سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بلکہ ہم نے وہ چیزیں یاد کی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک بات ہے جو کہاں سے چلی ہے اور کہاں پہنچتے پہنچتے اس میں کیا بات ایڈ ہونی شروع ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی نا تھوڑی سی کامن سینس اصولوں پہ ریگارڈنگ دا نیریٹو، اس کے ترجمے۔ اب میں آپ کو انٹرسٹنگلی یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسے یہ راویوں نے یہ کام کیا، اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایگزیکٹلی 2 روایتیں آف سملر امپورٹ موجود ہیں۔ اوپر کی جو روایت ہے یہ مسند ابو یعلا میں ہے، یہ میں نے اس کا صرف عربک ٹیکسٹ یہاں پہ لکھا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہو، آپ ترجمہ نہیں بھی آتا، آپ صرف اس کی دونوں روایتوں کی پہلی لائنز کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اوپر والا جو ٹیکسٹ ہے نا، جو اوپر والی روایت ہے، اس میں یہ پورے کا پوری روایت اپنے پس منظر کے ساتھ آئی ہوئی، اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی ہوئی۔ اب دیکھیے راوی بالکل وہی ہے، دیکھیے اگر آپ اوپر دیکھیے انس ہیں، پھر قتادہ ہیں، پھر سعید ابن ابی عروبہ ہیں، پھر عبد الوہاب ابن عطا ہیں، پھر عبداللہ ابن ارزی ہیں، اور پھر محمد ابن عبداللہ، یعنی یہ ایک ہی نام ہے محمد ابن عبداللہ، اور ان سے ابو یعلا جو ظاہر اس کتاب کے مصنف ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ نیچے والی روایت ہے یہ مسند احمد کی ہے، دیکھیے یہاں پہ بھی بالکل وہی معاملہ ہے، شروع کس سے ہوتی ہے؟ انس بن مالک سے، اس کے نیچے قتادہ ہیں، پھر سعید ابن ابی عروبہ ہیں، اور پھر عبد الوہاب ابن عطا ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عبد الوہاب ابن عطا جو ہیں اس سے نیچے اوپر کون ہے؟ محمد بن عبداللہ، نیچے کون ہے؟ احمد بن حنبل جو کہ عبداللہ کے والد ہیں نیچے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ روایت جو ہے اس کو جب ٹرانسمٹ کیا گیا تو یہ کنٹمپورینیس ہے دونوں تقریباً آلموسٹ، یعنی مثلا ابو یعلا کی جو مسند میں، یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو راوی ہے وہ آپس میں کنٹمپورینیس ہے، اور اس کو میں آپ کو تھوڑا سا I can actually tell you from this illustration which you can clearly see کہ یہ کس طرح سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، اس کو اگر آپ ملاحظہ کیجیے، یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے جو ابھی پڑھا ہے نا ٹیکسٹ، جو لمبا ٹیکسٹ ہے، جو لانگسٹ ٹیکسٹ ہے، وہ یہاں پہ سیکنڈ کالم فرام دا لیفٹ، جہاں پہ محمد ابن عبداللہ الروزی اور ان کے نیچے ابو یعلا ہیں، اور نیچے عبداللہ ابن احمد بن حنبل ہیں دوسروں میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل میں یہ جو روایت ہے یہ انس بن مالک سے قتادہ نے بیان کی، قتادہ سے سعید ابن ابی عروبہ نے، اور ان سے عبد الوہاب ابن عطا نے۔ اور عبد الوہاب ابن عطا کون ہے؟ یہ مدار سند ہے، آپ کو پتہ ہی ہے مدار سند کا کیا مطلب ہے کہ جس سے سند برانچ آؤٹ ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عبد الوہاب ابن عطا نے وہی روایت جب احمد بن حنبل کو دی تو ساری کی ساری دی، سوری وہ حصہ دیا کہ جو شارٹ اینڈ ہے، اور باقی سارے جو راوی ہیں یعنی محمد بن عبداللہ العروزی، یحییٰ بن ابی طالب، یحییٰ بن یعقوب غانی، ان سب کو وہ روایت نے مکمل ایسپیکٹ میں دی، یعنی اس میں پس منظر موجود تھا اس کے اندر، یعنی یہ بیک گراؤنڈ موجود تھا کہ یہ اٹ از ناٹ دیٹ دس از ایبسولوٹ سپیریورٹی بینگ ایبسولوٹ number is being expressed that these were the only people who memorized the Quran. No, that is not the case. بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اصل میں یہ ایک مفاخرت مجلس ہے جس میں یہ دو لوگ آپس میں، دو قبیلے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چارٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد الوہاب ابن عطا نے سے جو ٹیکسٹ ٹرانسمٹ ہوا ہے نا احمد بن حنبل کو، جو ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ شارٹ اینڈ ہے، یعنی اس میں صرف اور صرف وہ ڈیٹیل ہے کہ بھئی 4 لوگوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، اور جتنے باقی سارے ان کے شاگرد ہیں عبد الوہاب ابن عطا کے، ان سب کے پاس پورا ٹیکسٹ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے یہاں پہ آپ کو دیے تو نہیں ہے، لیکن آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے اندر وہ جو پس منظر کی روایت ہے وہ بیان ہو گئی ہے، جس میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ اصل میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا
یہ مفاخرت کی مجلس تھی اور یہ دو قبیلوں کے درمیان تھی. تو what I am trying to say is کہ عبد الوہاب ابن عطا سے جب احمد بن حنبل ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ روایت اپنے شارٹن فارم میں آ جاتی ہے جس کے اندر کوئی پس منظر نہیں ہے, اٹ کازز دس کنفیوژن کہ بھئی اچھا سے 4 لوگوں نے میمورائز کیا تھا. لیکن وہی عبد الوہاب نے اپنے عطا سے جب جو بقیہ 8 اسٹوڈنٹس ہیں 1 2 3 4 سوری 1 2 3 4 5 6 ہیں, تو یہ 6 کون سے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ العروضی ہیں, یحییٰ ابن ابی طالب ہیں, الصغانی ہیں, یحییٰ ابن معین ہیں, ابراہیم ابن سعید ہیں اور یعقوب ابن ابراہیم ہیں. یہ ٹرانسمٹ جب کرتے ہیں تو پورا ٹیکسٹ کرتے ہیں. پورا ٹیکسٹ کون سا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مفاخرت کی مجلس ہے. یہ والا یہ دیکھیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا 2 ٹیکسٹ ہیں. تو جو اوپر کا جو ٹیکسٹ ہے یہ عبد الوہاب ابن عطا کے جو سارے کے سارے 6 اسٹوڈنٹس ہیں وہ پورے کا پورا ٹیکسٹ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن وہ جب احمد بن حنبل کے پاس آتا ہے تو وہ ٹیکسٹ شارٹنڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے ایگزیکٹلی دے آر دا سیم پیپل, انس قتادہ سعید عبد الوہاب ابن عطا, انس قتادہ سعید عبد الوہاب ابن عطا, اینڈ فرام عبد الوہاب ابن عطا وی ہیو دیٹ برانچ. یعنی میں نے یہاں پہ صرف 2 لوگوں کو کوٹ کیا ہے, ورنہ آپ ان ساری روایتوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ 6 اور شاگرد نظر آئیں گے ٹیکسٹ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں آل ڈیٹیلز, لیکن یہاں پہ آ کے یہ شارٹ ہو جاتا ہے. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ راویوں کی جو دستبرد ہے وہ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں خواتین حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ جو روایت ہے جس نے اتنی شدید کنفیوژن پیدا کی اور ہمیں یہ تاثر دیا کہ جیسے 4 لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے, صرف 4 لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے, جب وہ اپنے شارٹ فارم میں آئی تو پتہ لگا کہ اصل میں یہ ایبسولوٹ بات ہے. لیکن جب ہم نے اس کو ٹریس کیا اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹو فائنڈ اٹس روٹس تو پتہ لگا کہ یہ روایت تو بڑی روایت تھی, اس کا ایک جملہ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو گیا ان اٹس فارم, اینڈ اٹ ایکچولی ڈسکارڈڈ دی بیک گراؤنڈ, اینڈ دی بیک گراؤنڈ واز اے مناظرہ اور اے مبارزہ اور گیدرنگ آف مفاخرہ which means that پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کا روب جمانے کے لیے یہ عربوں میں خاص تھا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ انصار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ویلکم کیا تھا, اینڈ they were very very fond of the prophet. ان کے ہاں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ دونوں انصاری لیڈرز ہیں اوس و خزرج کے, ان کی بے مثال خدمات ہیں, ان کے دیندار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو رسم ہے نا, ٹریڈیشنز ہیں, انسان آہستہ آہستہ اس سے نجات پاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کے درمیان یہ جو مفاخرت کی مجلس ہے اس نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ انصار اور کے اندر جو 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج, یہ ان کی ڈبیٹ تھی. یعنی within the Ansar, the Aus and Khazraj were trying to make themselves prove superior to one another. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈبیٹ مجرد ہو گئی, it was just left behind. اور آخری جملہ ہے کہ بھئی 4 لوگوں نے جمع کیا, وہ نمایاں ہونا شروع ہو گیا اور اس کے نتیجے میں یہ روایت کچھ سے کچھ بن گئی. اور اگر یہ روایت اپنی اصل فارم میں ہمارے سامنے اس طرح سے نہ آتی جو مسند ابو یعلا میں جیسے میں نے آپ کو پیش کی ہے, تو شاید ہم اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں راویوں نے کیا بات کی اور کیا سمجھی. لیکن یہاں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ کیا مسئلہ تھا. یعنی مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ کی کوئی تعداد بیان کی جاتی جیسے کہ یہاں سے سمجھ لیا گیا, بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مبارزت کی مفاخرت کی مجلس تھی جس کی روداز ہے, اور اس روداز کا ایک جملہ تھا جو آگے نقل ہو گیا. تو اس سے آپ اچھی طرح سے خواتین حضرات اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایت کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں, کتنا ضروری ہے کہ اس کا ہم کوشش کر کے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ جو ہیں ان کو حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ اصل بات سے وہ کیا چیز ہے کہ جو ڈائلیوٹ ہو گئی یا سبٹریکٹ ہو کے اپنی اس جگہ پہ آ گئی ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ چند میں آپ کو اس کی مثالیں دوں تاکہ آپ اس کلوزنگ سیشن میں آپ کے سامنے یہ مثالیں بھی آ جائیں کہ کیسے راوی حضرات جو ہیں they shorten these narratives, and because of that shortening of narratives what happens is that it actually wreaks havoc. کچھ بات کو کچھ بنا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک روایت ہے, یعنی یہ اسی طرح کی روایتوں کی مثال ہے کہ بات کچھ تھی اور ہوتے ہوتے وہ کچھ بن گئی. یعنی بات بڑی تھی اور وہ بڑی جو بات تھی وہ انڈرسٹینڈیبل تھی, لیکن اس کو آپ نے جب ہٹایا اپنے پس منظر سے, اس کا چھوٹا سا جملہ لے لیا تو اس نے وہ سارے کنفیوژن پیدا کر دی. آپ نے شاید یہ سنا ہوگا, ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے, الحم الموت, یعنی دیور تو موت ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا مطلب لوگوں نے یہ لیا کہ دیور سے پردہ کرنا جو ہے یہ تو اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا جیسے موت آپ کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. گویا کہ خاتون سے کہا جا رہا ہے, ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس روایت کی,
کہ آپ کو دیور کے سامنے نہیں آنا، دیور سے بالکل علیحدہ رہنا ہے، دیور کے ساتھ آپ نے کوئی خلا ملا نہیں کرنا، کیونکہ دیور کے ساتھ اگر آپ کی اس طرح سے کوئی فرینکنس ہو جائے تو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. یہ روایت ہے، اتنی سی وہ سائٹ کی جاتی ہے. اب آپ جب اس کو تلاش کرنا شروع کریں گے سورسز میں تو ایک بالکل ہی اور سچویشن سامنے آئے گی. اور یہ جو نتیجہ نکالا گیا ہے کہ دیور جو ہے وہ موت ہوتا ہے یا دیور کے ساتھ خلا ملا کرنے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، یہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا اس اوریجنل روایت میں. اب دیکھیے اوریجنل روایت ہے کیا. اوریجنل روایت میرے مجھے تھوڑی سی رہ گی اس لیے میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایاکم والدخول علی النساء، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں خواتین سے آپ کو چاہیے کہ اکیلے میں نہ ملیں، نامحرم خواتین سے، کیونکہ اکیلے میں ملنے سے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹوورڈ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، کوئی تہمت ہی لگ سکتی ہے، کوئی شیطان ہی اپنا کام کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے خواتین سے ملنا، آبویسلی اس کے اندر یہ بات کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ یا میڈیکل پرپزز تو یہاں زیر بحث نہیں، وہ ساری ایکسیپشنز ہیں. یہ ان جنرل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خواتین یا کسی خاتون سے آپ اکیلے میں اگر مل لیں گے تو یہ ایک فتنے کا باعث بن سکتا ہے. یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے. تو اس کے جواب میں ایک صحابی نے کہا کہ کیا دیور سے بھی اس طرح کا ہمیں پھر اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، دیور سے تو اسپیشلی آپ کو اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک فرینکنس جو ہوتی ہے وہ انسان کی بعض دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہی پھر آپ کو شدید فتنے کا باعث بنا دیتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ اگر آپ کے پاس انیشل جملہ نہ ہو تو آپ اس روایت کو اسی مفہوم میں لیں گے کہ آپ دیور کے سامنے آپ کو آنے سے روک دیا گیا ہے. دیور کے سامنے گویا کہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ اٹس لائک پٹنگ یور سیلف ان اے ڈیتھلی سچویشن. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان جنرل خواتین سے علیحدگی میں نہ ملیں اور خاص طور سے دیور سے بچ کر رہیں. تو وہ جو پہلا جملہ ہے دخول علی النساء بہت ساری روایتوں میں موجود ہی نہیں ہے، اور راویوں نے اس کو گرا دیا یا اس کو رہنے دیا، اور یہ روایت اس طرح سے بیان ہوگی ہے کہ دیور موت ہے، جس سے انٹرپریٹیشن یہ نکال لی گئی کہ دیور جو ہے وہ اس سے آپ کا ہر لحاظ سے پردہ ہے، کسی خاتون کو اپنے دیور کے سامنے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو دیور ہے اس کے سامنے جانے کے نتیجے میں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے. تو دیکھیے بات اصل میں پردے کی تھی نہیں، بات اصل میں ایک جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کی تھی کہ علیحدہ آپ کو خواتین سے نہیں ملنا چاہیے. علیحدگی میں ملنا زیر بحث تھا، نہ کہ دیور کے سامنے آنا یا کسی کے بھی سامنے آنا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے جملوں کے حذف سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیے، اور یہ میں خیال ہے میں پہلے بھی دے چکا ہوں مثال. حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے یہ جو نحوست ہوتی ہے یہ کتے میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے اور عورت میں ہوتی ہے. یہ بات بیان ہوئی. حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا یار یہ بہت نانسنس، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں کہا تھا. جو انہوں نے کہا تھا وہ بالکل اور تھا. وہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں عرب یہ بلیو کرتے ہیں جاہلیت کے اندر کہ نحوست جو ہے وہ عورت میں ہوتی ہے اور جانور میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے. تو گویا عرب یہ بلیو کرتے ہیں والا پارٹ راوی نے گرا دیا، یعنی اس کو بیان نہیں کیا، اور یہ بیان کیا کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی ان کے طرف منسوب کر کے یہ بات کر دی. تو عائشہ نے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ بات پوری بیان کرو. پوری بات، یہ پروفٹ کا کال نہیں ہے. پروفٹ واز سائٹنگ the statement of the Arabs. He was not giving his own opinion. He was just citing an opinion. تو وہ جو سائٹیشن والا سینٹینس ہے، وہ جو پارٹ ہے، وہ آپ بیان نہیں کر رہے اور آپ نے بات کو کیا سے کیا بنا دیا. اچھا، اسی طرح سے اور مثالیں ہیں. مطلب مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے بات یہ بتانا آپ کو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایت کے اندر یہ عام ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات اپنی فہم کے لحاظ سے بعض دفعہ غلطی کی وجہ سے، بعض دفعہ کسی سکم کی وجہ سے، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ، روایت کو وہ شارٹ کر دیتے ہیں، اور اس شارٹ کرنے کے نتیجے میں اپنی روایت اپنی اصل سے ہٹ جاتی ہے. جیسے اس کی مثال یہ روایت ہے جو ہم نے آج اسٹڈی کی کہ روایت پس منظر میں آپ یہ بیان کر رہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ اوسی اور خزری جی ہیں جو آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ حافظ کون ہے. اور چونکہ وہ پس منظر نکل گیا، اب جو روایت اس شکل میں ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ نہیں، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف 4 ہی الفاظ تھے اور وہ چاروں کے چاروں انصاری تھے. تو دیکھیے نا کیا بات تھی، وہ کیا بن گئی. تو اس وجہ سے یہ جو پرنسپل ہے روایت کو سمجھنے کے، بہت سارے پرنسپل میں سے ایک اہم پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی روایت کو اسٹڈی کریں، یو مسٹ گیدر آل دا ٹیکسٹ. You just cannot leave out any text. اگر آپ if you leave out any text, it is bound to create a lot of problem, as it has in a lot of cases.
سو اپنے اختتامی نوٹ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان 20 نشستوں میں مختلف پہلوؤں سے جو روایت کے اندر چیزیں اور تنقیدات انسان محسوس کر سکتا ہے، اصول حدیث کے حوالے سے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی روشنی میں روایت کو سمجھنے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے یہ سوچ کے کہ دیکھیے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ آپ غلطی کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ راوی حضرات کوئی جان بوجھ کے بعض غلطی کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے کرنے والے بھی موجود ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، یعنی جو روایت گھڑتے ہیں، لیکن پرفیکٹلی ود گڈ انٹینشنز بھی غلطی ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ یہ ایک ہیومن ایرر اور ایک ہیومن شارٹ کمنگ ہے which is plagued which plagues all such endeavors. اس وجہ سے اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے روایت کا مطالعہ کرنے کے لیے سارے ٹیکسٹ کو جمع کریں، قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں، اور اگر وہ توقف آپ کو کرنا پڑے تو روایت سے توقف کریں. آپ دین میں کوئی ایسا مفہوم نہیں داخل کر سکتے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ ایک نئی چیز ہے جو آپ اس میں داخل کر رہے ہیں. خواتین حضرات، میں اپنی بات کو یہاں پہ مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آلریڈی آپ سے اس چیز کو بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ایک نئے موضوع کا، ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید کا ایک تجزیاتی مطالعہ ہوگا. ہمارا یہ جو کورس ہے یہ آج اختتام کو پہنچا. یہاں کورس کا مقصد بھی یہ تھا کہ حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی ایکسپوجر یہ دیا جائے کہ کیسے روایتوں کے اندر بعض دفعہ راوی حضرات اپنی بات کو جب بیان کرتے ہیں تو اگر آپ ان کی تحقیق پراپرلی نہ کریں، اگر آپ ان کو ڈیٹیل میں نہ سمجھیں تو اس کا پورا امکان ہوتا ہے کہ اس فہم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو جائے. سو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان نشستوں میں سوالات کر کے بھی اور بہت سارے پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے اس چیز کی طرف رہنمائی کی کہ کیسے ہمیں تجزیہ کرنے کے وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقل کو، ہم اپنے حواس کو بھی اور اپنے انٹلیکٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں، اور روایت کو بہرحال اسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ اس کی اصل جگہ ہے. اگر آپ روایت کو اس کی اصل جگہ پہ رکھیں گے تو ایک بے نہایت خزانہ ہے، ایک بیش قیمت خزانہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو اٹھا کے ایلیویٹ کر دیں گے تو وہ مذہب کے اندر، قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کو بگاڑنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب میں سوالات کے لیے حاضر. ڈاکٹر شہزاد، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، میں اپنی طرف سے، اپنے کو باقی کو ہوسٹ کی طرف سے اور باقی تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے آپ کا بہت 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 شکریہ ادا کرتی ہوں. یقیناً یہ 20 ہفتے کا سفر ہماری پرسپیکٹو کو ٹوٹلی چینج کر گیا. ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہم نے سمجھا کہ حدیث کو کیسے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا جائے، اور یہ بالکل ممکن نہیں تھا آپ کی گائیڈنس کے بغیر. سو بہت مختصر الفاظ، لیکن اس کے پیچھے ویری ہارٹ فیلٹ تھینک یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ اینڈ فرام آل آف اس. سو ریئلی اپریشیٹڈ. اور آپ کا وقت، آپ کی کوشش، ہمارے الفاظ اس کے لیے کافی نہیں ہے. سو آپ کے لیے دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سو سب سے پہلے ڈاکٹر سہیل انور، پلیز گو ہیڈ. ڈاکٹر سلیم، بہت بہت شکریہ. میں بھی غزل کی جو ہے ویوز کو ایکو کروں گا کہ آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا اور ایکسٹریم پیشنس، اور ہر سوال کا جواب آپ نے آرام سے اپنا ٹائم لے کے دیا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ فرام دا ڈیپتھ آف آور ہارٹس. میرا سوال یہ ہے، اوبویسلی اتنے لمبے کورس کے بعد یہ چیز اوبویس ہوگی جو آپ نے آج سمرائز کی کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بیک گراؤنڈ اور بہت علم کی ضرورت ہے، اور مطلب ہمارے جیسا آدمی جس کا یہ مین اسکالرلی ایٹیٹیوڈ یا مین جاب نہ ہو، اس کے لیے اس کو انالائز کرنا مشکل ہے. لیکن اس سے پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوری ڈے ٹو ڈے ہماری جو لائف ہے جس میں ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ حدیثوں کو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر استعمال کرتے ہیں. میجورٹی آف دیم، ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے وہ حدیثوں کو بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ حضور کے قول سے جو بات انہوں نے کسی نے بات سنی اور آگے بتا دی. لیکن ابھی کہ آپ کا کورس ختم کر کے ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا ہوتا نہیں. تو اب اگر ڈیورنگ ڈیلی کنورسیشنز میں یا ڈیورنگ ایوری ڈے کنورسیشن میں جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حدیث آپ کو اس طرح سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم بلیو کریں یا نہ کریں. اگر نہ کریں یا بلیو کریں تو ہم اس کو کیسے پرسنلی کریٹیکلی اینالائز کیسے کریں؟ کیونکہ یہ بات تو obvious ہو گئی ہے کہ بغیر اینالائز کیے اس کو بلیو کرنا جو ہے نا could lead to disaster. تو دیکھیں، اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا طریقہ ہمیں خود ہی بتا دیا تھا.
انہوں نے یہ فرمایا، اور میں سوچتا ہوں کہ میں شاید پہلے بھی اس کو ریفر کر چکا ہوں، لیکن اگر میں رہ گیا ہے میرے ذہن سے تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھوں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر آپ کو میری نسبت سے کوئی بات بیان کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص میرے بارے میں یہ کہے کہ میں نے فلاں کہا تھا اور فلاں کہا تھا اور فلاں کہا تھا، اور سن کے وہ بات سن کے آپ کو اجنبیت محسوس ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، آپ کے بال جو ہیں جسم کے they rise on their ends and you feel alienated, you feel something is not right, تو جان لو کہ وہ میری بات نہیں ہو سکتی. تو اصل میں اس کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی روایت بیان کرے اور وہ آپ کو کچھ اجنبی سی محسوس ہو تو اس پہ توقف کریں، اور یعنی فوراً جج کرنے کے بجائے، ظاہر ہے کہ اس کے محققین موجود ہیں، ان محققین سے آپ پوچھ کے روایت کی جو اصل ہے یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں، لیکن نہ فوراً نفی کریں اور نہ فوراً اس بات کریں، کیونکہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی اسکالر ایکسپلین کر دے کہ بیک گراؤنڈ تو یہ تھا. جیسے آپ دیکھیے نا کہ اگر میرے سامنے کوئی کہہ دیے کہ قرآن کے اندر 4 حافظ تھے تو میں ایک دم سے متوائش ہو جاؤں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، کیسے بات کی جا رہی ہے. لیکن جیسے مجھے پس منظر معلوم ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ جو 4 حافظ تھے یہ تو اصل میں ایک ڈیبیٹ تھی بٹوین 2 ٹرائبس، اور انہوں نے ایک بات کو بیان کیا اور ہوتے ہوتے بات بگڑتے ہوئے یہ پہنچ گئی ہے، تو اب نا اٹ میک سینس ٹو می. تو جب کوئی چیز starts not to make sense to you, do have مطلب your due diligence and اس کو try to find out on the spot اس کی نفی کریں، نہ اس کا اس بات کریں، بلکہ اس کو نوٹ کر لیں کہ بھائی this is something I need to find out، اور اسی پروسیس میں اپنے آپ کو ڈال لیں. کیونکہ دیکھیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کو بحال برتنا ہے، یہ زندگی بھر کا ایک اسٹرگل، ایک ہے، ایک انڈیور ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. تو it's as simple as that. If you find something which does not fit in your mind regarding religion, then that is an area that you need to research into more. And as I said, there are scholars who would guide you, and you'll get to know. اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو آپ نے کسی خاتون سے یا کسی مرد سے کسی مجلس میں سنی ہے، بعض دفعہ وہ کوٹ ہی غلط ہو رہی ہوتی ہے تو کریکشن ہو جائے گی، اور بعض دفعہ وہ کوٹ تو ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لحاظ، اپنی نوعیت کے لحاظ سے قرآن کے خلاف ہوتی ہے یا دین کے دوسرے آپ کے لیجیے پریسپٹ کے خلاف ہوتی ہے. تو دیٹ ول گیو یو دیٹ الٹیمیٹ ویو، بٹ آف کورس ایز آئی سیڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ریسرچ انٹو. اچھا، یہ رول آپ کا بہت اچھا ہے. اوبیسلی اس کے اندر امپلیسٹ ہے ایک آرگیومنٹ کہ جو بھی آدمی یہ رول اپلائی کر رہا ہوگا ان کی اپنی تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ، ریشنالٹی، لاجک کی نالج ہونی چاہیے، ان کے اندر ریشنالٹی ہونی چاہیے، تھوڑا سا ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو آئی ایم ٹوٹلی فار اٹ اینڈ تھینک یو فار ایکسپلیننگ. بس جب اگر اس رول کو میں قرآن پہ اپلائی کروں تو مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے جو بیوی کو مارنے والی، درابار شنوز کے ورق پہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں، اس کو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر اپولوجائز کر کے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جہاں سے بھی آپ اس کو دیکھیں آپ ایکسپلین کر نہیں سکتے کہ بیوی کو مار. مطلب میں نے ہرڈ سو مینی آف حمدی صاحب ویڈیوز جو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سمجھ میں آتی ہی نہیں ریشنلٹی اور لاجک کے بیسس پہ. اس طرح ایک دو اور بھی ایگزامپل ہیں which you all aware of which I don't want to go into. تو اس رول کو قرآن کی ان آیتوں پہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کے اوپر ہم کیسے اپلائی کریں؟ دیکھیں وہاں تو معاملہ بالکل فرق ہے. دیکھیے یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ پروبیبل چیز ہے، پتہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نہیں کہی ہے، کیا سمجھی ہے، کیا ٹرانسمیٹ ہوئی ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ مطلب یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دی ریالٹی از. وہاں تو یہ ہے کہ ایک چیز اب بیان ہوگی ہے، اب صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوا ہو، یعنی ٹیکسٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. یعنی یہاں حدیث میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹیکسٹ ٹھیک ہے، پتہ نہیں لوگوں نے اس کو صحیح ٹرانسمیٹ کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں راوی نے کیا سمجھا. تو یہاں تو اشتباہ یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے آپ کو ایک گارنٹی دے دی کہ ابھی ٹیکسٹ تو بالکل ٹھیک ہے، اب ٹیکسٹ کا ترجمہ یا ٹیکسٹ کا فہم جو ہے ہو سکتا ہے کسی اسکالر نے صحیح نہ کیا ہو. تو یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ کوشش ہے جو ہمیشہ سے ہر آیت کے بارے میں ہوتی چلی آ رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. اگر آپ کسی وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خواتین کے ساتھ جو تعدیب کی آیت ہے یا بیوی کے ساتھ تعدیب کی آیت ہے یہ کسی پہلو سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے فلاں فلاں ایسپیکٹس ہیں، تو اپنی تلاش جاری رکھیے. یعنی آپ کو اتنا اطمینان تو ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. اب صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی جو بات کا جو پہلو ہے وہ جو مترجمین اور جو شارحین اور جو قرآن کے جو کامنٹیٹرز ہیں اور جس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں وہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس. تو وہاں آپ اصل میں ساری توجہ دے رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن پہ، اور انٹرپریٹیشن کے جو دلائل لوگ دیتے ہیں اس پہ دے رہے ہیں. تو وہ اپنا اس کام کو جاری رکھیں.
and that goes on and on. That's an unending thing, and it's not just with this verse. There are other verses as well. They keep on posing certain problematic understanding issues, and you're just looking after them کہ بھی یہ ہمیشہ سے آپ اس پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں, اور اس امید ہوتی ہے ایسی غور و فکر کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی کوئی پہلو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں بھی آئے گا تو بہرحال آپ قرآن کو نگیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ریاض آپ پلیز بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قرآن کے جمع کرنے اور نازل ہونے کے سلسلے میں کچھ روایات بتائی ہیں اور اس سلسلے میں دلیل بھی دی ہیں, لیکن مجھے ایک امام فراہی کا یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے, اور اپنے غامدی صاحب نے بھی میزان میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ عموماً صحیح روایات یعنی کہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. تو حضرت عمر والی روایت جو ہے وہ آپ کے مطابق 15 یا 40 مختلف لوگوں نے کہی ہیں. تو اس سلسلے میں ضرور کوئی بات ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت, کیونکہ اس کا آرگومنٹ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو قرآن کا نظم ہے وہ ہمارے 1200 سال ہماری سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ امام فراہی نے. تو اس سلسلے میں یہ روایت جو ہے یہ بھی شاید ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی, تو ہم اسے کچھ اور ٹائم دیں تو اس کی کچھ وضاحت ہو سکتی ہے. تو میں نے تو عرض کیا جی کہ یہ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوتی ہے, اور یہ جب خاص طور سے ایک سے زیادہ صحابی, اور اس کیس میں تو 15-16 صحابہ اس سے بھی بلکہ زیادہ نے ایک بات کو بیان کیا ہے, تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو بگڑتے بگڑتے یہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ اہل علم اپنی کاوش جاری رکھتے رہیں گے, اور میں نے شاید آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ استاد امین حسن اصلاحی نے اس کی ایک توجہ پیش کی ہے کہ اس قرآن کے 7 چیپٹرز کی طرف اشارہ ہے, اور اگر روایت کی اتنی ہی ہو تو اس چیز کو سوچا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال میں نے جیسے کہا کہ مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہو سکا, کیونکہ روایت اتنی ہے نہیں کہ بس قرآن 7 حرفوں پہ اترا ہے. اگر آپ ساری روایات کا استقصاء کریں گے تو اس کے اندر ربیع ابن کعب والا جو واقعہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو مختلف حصوں کو پڑھا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اجنبی ہے, اور ان کو پسینہ آ گیا. یہ تو حضرت عمر جو ہیں وہ اتنے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ وہ حکیم نظام کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں, اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. تو یہ یعنی اگر کوئی پس منظر تھا تو یا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ اس پس منظر سے مجرد ہوتی وہ بات کسی نہ کسی پہلو سے, جو انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں تو اس طرف زیادہ انکلائنڈ ہوں کہ یہ جو پوری کی پوری بات ہے یہ یقیناً کچھ ہوگی, لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے, اور یہ بہرحال اس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں روایت کو. اس کا جو بھی اس میں توجہ اس وقت کی گئی ہے وہ کوئی ایک توجہ بھی ایسی نہیں ہے جو فٹ بیٹھتی ہے, لہٰذا یہ روایت کس طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. لیکن آپ تو پورا ڈیسیژن دے رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید فیوچر میں کچھ ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے, جیسے قرآن ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی ایسی توجہ کی کر دے کہ بھئی یہ 7 یہاں یہ مراد ہے, لیکن ابھی 14 صدیوں تک تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اور 14 صدیوں تک جتنے بھی لوگوں نے کی, میں نے آپ کے سامنے وہ 7 بڑی تعویلات پیش کی. پھر میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا کہ دیکھیے اس کے علاوہ بھی کوئی 35 تعویلات ہیں جو بالکل ہی یعنی ایسی ہیں کہ جو بس ان کو پڑھ کے انسان ہنس ہی سکتا ہے. تو ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں, اور ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے اس بات کی کوئی حقیقت نکال کے دریافت کرے, تو جب اب دلیل اگر سامنے آ جائے گی تو اپنی رائے بھی تبدیل کر لیں گے ہم. میرا حمید یو آر اپ نیکسٹ, پلیز بات کیجیے. تھینک یو غزل. السلام علیکم سر. سر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے ان تمام 20 ہفتوں کا جس میں آپ نے ہمیں بہت اچھا لیکچر دیا اور ہمیں حدیث سے صحیح معنوں میں متعارف کروایا. 20-25 سال پہلے سر میں پاکستان سے صحیح بخاری کی 3 جلدیں اور صحیح مسلم کی جلدیں لے کر آئی تھی تاکہ میں گھر میں خود سے اس کو اسٹڈی کر سکوں عربی کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ. مگر میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اس وقت, کافی حد تک میں نے پڑھا اور اس وقت میں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جب میں نے وہ 2 حدیثیں پڑھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر کے متعلق بات کی گئی تھی کہ وہ 9 سال کی تھی جب ان کی شادی ہوئی, اور دوسری وہ حدیث جس میں وہ انہوں نے کیمل یورین کے بارے میں وہ جو حدیث ہے.
کیونکہ ان دونوں حدیثوں کو پڑھ کے حضرت عائشہ کی بھی وہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا سا میں نے اسٹڈی جاری رکھی، کیونکہ ہمارے دماغوں میں تو یہی تھا کہ حدیث جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اور وہی اب تک ہم لے کے چل رہے تھے. تو لیکن جب وہ کیمل یورین والی بات میں نے پڑھی اور حدیث پڑھی تو میں ڈر گئی بہت بری طرح سے کہ میرے رسول ایسے کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ ہم سب کی نظر میں بہت اونچے مقام، بہت اعلیٰ مقام پر ہیں. تو سر آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ وہ 20-25 سال ہو گئے کہ میں نے اس بک کو دوبارہ، اس صحیح بخاری کو نہیں کھول کے دیکھا. لیکن اس 5 ہفتوں میں جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ اب میں حدیث کو جس اینگل سے پڑھ رہی ہوں یا سمجھ رہی ہوں، اس میں ہر بات اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جو گفتگو ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی تھی، یا کس طرح کی وہ باتیں ہم تک پہنچ سکتی تھیں، اور کس طرح کی باتیں ابھی آپ نے اسپیشلی سہیل انور صاحب سے بھی یہ بات کہی کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جس بات کو سن کر آپ کو لگے کہ وہ عجیب سی ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ میری طرف سے وہ بات نہیں ہو سکتی. تو میں ابھی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسی وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی جو کیمل یورین کی تھی، یا تو اس وجہ سے مجھے سکون ملا یہ سوچ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث میں پڑھتی ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، جس کو میرا دل قبول نہیں کر رہا، تو ایٹ لیسٹ وہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے نہیں تھی. تو اگین آپ کا شکریہ سر، اور میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تیار ہیں آپ کے نیکسٹ سیشن کے لیے بھی، جو نیکسٹ آپ کورس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے. ہاں جی، اور بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات واقعی نہیں ہوتی، لیکن دوسرا ایسپیکٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی وہ بات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے اس کی سمجھ کا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جو کوئی محقق کے سامنے رکھ دے تو بات ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل یا کمپریہنسیبل ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں طرف ہے، یعنی ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات ہی صحیح طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن آپ کی سمجھ میں بعض دفعہ نہیں آ رہی ہوتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا آج ہم نے یہی سیکھا ہے. جی، تو استاد امیر الدین فراہی نے جب یہی بات جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، یعنی اپنی بات ایک ہی ہے جو وہ بیان کرتا ہے، اس کی ایک ہی تعویل ہو سکتی ہے. اور یہ جو ہم مختلف تعویلات پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی دو ہی وجہ ہیں، یا قلت علم ہے اور یا قلت تدبر ہے. دو ہی چیزیں ہیں، یا آپ کوئی علم کے لحاظ سے آپ میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت علم آپ کا اتنا نہیں ہوتا، اور یا آپ نے اتنا غور فکر نہیں کیا ہوتا، یا قلت علم ہوتی ہے یا قلت تدبر ہوتا ہے. انہی دو چیزوں کی وجہ سے یہ انسان کی نارسائی ہے، یہ ہیومن آپ کہہ لیجئے یہ انسان کی کمی ہے، یہ ہیومن ایرر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس وجہ سے یہ کام جاری رہنا چاہیے. یہ مت سمجھیے گا کبھی بھی کہ جو آپ کے سامنے اس 20 ہفتوں میں گفتگو ہوئی ہے حرف آخر ہے، ہرگز نہیں. یہ حرف آغاز ہی ہے. یہ صرف ایک کام کو جو بند ہوا تھا اس کو جاری کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور اس کاوش میں آئندہ آنے والے لوگ یقیناً اضافہ کریں گے. اور پورا امکان ہے کہ جیسے ابھی غالباً ریاض صاحب نے کہا تھا کہ بعض روایتوں کو جو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھا دیں، یا بعض روایتوں کو جن کو ہم رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی دوسری انفارمیشن ہمارے سامنے آ جائے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ دلیل کا غلام بنائیے، یعنی دلیل کو اپنے اوپر سمجھیے کہ اس کی حکومت آپ کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ افراد کی اوپینینز کی، اور نہ کہ اس چیز کی کہ کون کس نے کیا کہا. اصل چیز وہ آرگیومنٹ ہے، اصل چیز وہ ریزننگ ہے، جس کے نتیجے میں آپ آج ایک رائے رکھتے ہیں اور کل آپ کی وہ رائے تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو رائے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی صحیح اپروچ اور صحیح استدلال سے ہونی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے سر، بالکل صحیح کہا. گاڈ بلیس یو، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک میں ملیں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے، آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. میرے پاس ایک فیس بک سے سوال ہے، اور حافظ نعیم پوچھ رہے ہیں، سر عام لوگوں میں بات غلط رائج ہو گئی ہو تو پھر ٹھیک بات رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، وہاں کیا کیا جائے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی غلط رائے ہو جائے تو صحیح بات آپ کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے. تو یہ وہ جو بات تھی وہ ایک عمومی بات تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بات تھی، جب حقائق جو تھے وہ واضح ہو چکے ہوئے تھے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس وضوح کے بعد، اس پس منظر کے بعد کہ میں نے آپ کو قرآن پہنچا دیا ہوا ہے، صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے بات کو بہرحال
इस जगह पे पहुंचा दिया हुआ है, तो ये उस पस मंजर की बात है, यानी उस सोसाइटी की बात है। आज इसके बिल्कुल उलट हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा गलत बात से आप आगाह हो गए हो कि सही बात जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो ये एक मौका और महल की बात है, और इस मौका और महल के लिहाज से आपको इसकी रियायत करनी चाहिए कि बाज दफा वो चीजें अपनी नौयत में, चूंकि आप आदी हो गए होते हैं, आपने अपने वालिदैन से वही बात सुनी होती है, सोसाइटी से वही बात सुनी होती है, और आप इस पर गौर नहीं किया होता। लेकिन एक आने वाला इस्तदलाल करके कहता है कि देखिए ये गौर के ये पहलू हैं, अगर आप इस पे अपनी तवज्जो करेंगे तो आपको खुद उसके अंदर कमी नजर आएगी, और असल बात ये है। तो वो जो उलट बात बयान कर रही होती हैं, वो असल में वो भी आपको ये तवज्जो दिला रहा होता है कि कोई कहीं आप किल्लत इल्म का शिकार हो रहे हैं या किल्लत तदब्बर का शिकार हो रहे हैं। यानी वही बात होती है जिस जो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। इस वजह से देखिए हमने क्या करना है, हमें दोनों सूरतों में इस्तदलाल का दामन अपने हाथ में हमेशा थामे रहना है, और ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो अजनबियत में मुझे महसूस हो रही है वो कहीं मेरी अपनी कोई जाती नापसंद है जो मेरे आड़े आ रही है। तो ऐसा हो सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पस मंज़र बात फरमाई थी, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। वहाँ पे कुरान मजीद वाज़िह हो चुका हुआ था, वो मुकम्मल हो चुका हुआ था, कुरान मजीद की बात हम तक आ गई भी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पस मंज़र में खड़े हुए थे, और ये जमाना वो आ गया कि जहाँ पे जाहिर है वो फर्क पैदा हो गया। लेकिन दोनों तरह की बातें आज हमें दोनों से साबका पेश आ सकता है, इसकी हम नफी नहीं कर सकते, और हल उसका वही है कि बात को उसके मेरिट पे समझिए, बात को उसके इस्तदलाल की बुनियाद पे समझिए, ना कि शख्सियात की बुनियाद पे। जी, बहुत शुक्रिया ये आज के सेशन का, और इस क्रिटिकल स्टडी ऑफ हदीस लिटरेचर के सेशन का आखिरी सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड एज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन, वी कांट वेट टू सी यू देन इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।